تاریخ اسلامی میں جہاں دیگر فاتحین حق کا بول بالا ہے، وہیں صلیبی جنگوں کے فاتح کا نام بھی سنہری حروف میں یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے وہ دلیر حکمران جنہوں نے نہ صرف مصر کی عمارت سنبھالی بلکہ صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر کے یروشلم کو بھی اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ 532 ہجری بمطابق 1138 کو حاکم تکریت عراق نجم الدین ایوب کے ہاں سلطان صلاح الدین نے آنکھ کھولی۔ بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزارا۔ بالبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد سے تعلیم حاصل کی، جبکہ شرافت، شجاعت، بہادری اور جنگی صلاحیتوں سے واقفیت آپ کو وراثت میں ملی۔ سلطان کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہوا۔ جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی آپ نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کے فوج کے افسر بن گئے۔ 564 ہجری میں نور الدین زنگی کے حکم پر مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت فوج میں بطور افسر سلطان صلاح الدین، جبکہ فوج کے سپہ سالار ان کے چچا تھے۔ مصر فتح ہونے پر سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے آپ کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، لیکن مشہور کتاب النوادر السلطانیہ کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی حاکمیت کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے انداز بدل گئے۔ آپ نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترک کر کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مرتبہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حاکمیت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے۔ مصر کی عمارت سنبھالنے کے 5 سال بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 569 ہجری میں یمن اور 575 ہجری تک شام، موصل، حلب اور ساتھ کے دیگر کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 581 ہجری میں جنگ حطین ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جس کے نتیجے میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ آپ کو جب اس لشکر جرار کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلے اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی، جس میں اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی اور 761 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 20 سال انتہائی شاندار فتوحات کے ساتھ 57 برس کی عمر میں 4 مارچ 1193 میں عالم اسلام میں مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ آپ کو شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ انگریز مورخین سلطان صلاح الدین کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اسلامی مورخین خلفائے راشدین کی موت کے بعد سلطان کی موت کے دن کو عالم اسلام کے لیے تکلیف قرار دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ یہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی، تاہم ان کے جانشینوں میں سے کوئی بھی اس قدر اہل ثابت نہ ہو سکا اور یورپ کی طرف سے آنے والے صلیبی سیلاب کے سامنے ایک مضبوط بند کی طرح قائم اس حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔